ائمہ و خطباء کا معاشرتی کردار، ائمہ اور خطباء کا معاشرے میں منصب اور مقام و مرتبہ کیا ہے جو اسلام نے معاشرے کو بتایا ہے؟ امام ہو، خطیب ہو، وہ ڈیفینیٹلی وہ لیڈر کی حیثیت رکھتا ہے۔ ہم یہ صرف یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ ہم ایرے گہرے کو اپنے گھر میں کسی کے لیے دروازہ نہیں اپنا کھولتے، کیا بات، کیا مثال، کسی کے لیے نہیں کھولتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہماری گفتگو ائمہ اور خطباء کے بارے میں جاری ہے اور ہمارے ساتھ حسب معمول موجود ہیں جناب ڈاکٹر مسعود قاسم صاحب۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کی تشریف آوری کا۔ ڈاکٹر صاحب، ائمہ و خطباء کا معاشرتی کردار، آج ہم اس پر انشاءاللہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ ائمہ اور خطباء کا معاشرے میں منصب اور مقام و مرتبہ کیا ہے جو اسلام نے معاشرے کو بتایا ہے کہ ایک خطیب کی رسپیکٹ، ایک امام کی رسپیکٹ جو ہے وہ کیسے معاشرے کو کرنی چاہیے؟ جی شکریہ بلال صاحب، اور ہمیں خوشی بھی ہے اور لوگوں کا رسپانس جو مختلف ہمارے میڈیا، سوشل میڈیا کے ٹولز سے ہمارے پاس آیا ہے، الحمدللہ بڑا ہوپ فل ہے۔ ہم اپنے آڈینس کے بھی شکر گزار ہیں۔ بات یہ ہے، دیکھیے، یہ ایک موضوع ایسا ہے کہ جو ہمارے تئیں ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ ایک بڑا ہی ایک مقام، مرتبے والا، سٹیٹس والا یہ ہے، اور یہ موضوع بھی ایسا ہے، اور اس کے اندر جو ہماری ڈسکشن ہے ڈیفینیٹلی وہ بھی اسی قدرے ہی ہمارے ہاں اہمیت کی حامل ہے۔ امام ہو، خطیب ہو، وہ ڈیفینیٹلی وہ لیڈر کی حیثیت رکھتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک نماز فرض رہی ہے، الحمدللہ اب تک ہے، آپ کی زندگی میں جب تک آپ ساتھ رہے ہیں، زندگی نے ساتھ دیا ہے، آپ خود اپنی صحت کی حالت میں خود جماعت بھی کرواتے رہے، خود آپ خطیب بھی رہے، آپ بہترین معلم بھی رہے۔ گویا ہم امام اور خطیب کو ایک ایسی شخصیت کے طور پہ دیکھتے ہیں جو ایک ایسی شخصیت ہے جو ملٹی ڈائمینشنل ہوتی ہے۔ کیا بات، وہ ایک لیڈر بھی ہوتا ہے، وہ ایک معلم بھی ہوتا ہے، استاد بھی ہوتا ہے، وہ ایک لرنر بھی ہے، وہ یعنی سکھانے والا بھی ہوتا ہے، ٹرینر بھی ہوتا ہے۔ تو وہ ایسی شخصیت ہوتی ہے کہ جس کو لوگ کاپی کرتے ہیں۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ نبوی پیشہ ہے اور یہ سب سے مقدس پیشہ ہے۔ اس کو پیشہ کہہ لیں، اس کو منہجی فیلڈ کہہ لیں، تو یہ ہر لحاظ سے اس کو تقدس حاصل ہے۔ تو پھر سب سے بڑی بات یہ مصلی کے ساتھ، ممبر کے ساتھ منسلک ہے کہ جب کوئی بھی شخص، کوئی امام، کوئی خطیب اس کے ساتھ منسلک ہے، اس فیلڈ میں اپنے آپ کو اس نے لگایا ہے، تو وہ کبھی بھی اپنے آپ کو ہیچ نہ سمجھے۔ وہ معاشرے کا اعلیٰ ترین فرد ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کو اپنے مصلی کے لیے، اپنے منصب امامت کے لیے اپنے گھر میں اس کو چنا ہے۔ دیکھیے، کوئی شخص اگر یہ کہتا ہے کہ امام اور خطیب کی حیثیت کیا ہے، اللہ رب العالمین کے حوالے سے ہم یہ صرف یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ ہم ایرے گہرے کو اپنے گھر میں کسی کے لیے دروازہ نہیں اپنا کھولتے، کسی کے لیے نہیں کھولتے۔ تو رب العالمین کی کتنی شان ہے کہ اس نے اپنے گھر کی امامت، اپنے گھر میں لیڈرشپ کا رول جس شخص کو دیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اور یہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ میں بھی آ جاتا ہے، جی ڈیفینیٹلی کہ اسی ممبر و محراب سے ہی قرآن مجید کی تعلیم اور قرآن مجید کا پیغام جو لوگوں تک پہنچتا ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت ہی اچھے انداز میں یہ بتا دیا ہمارے ناظرین کو کہ امام اور خطیب صاحب جو ہیں وہ ایک رسپیکٹیبل پرسنالٹی ہیں، اور معاشرے کو ان کا عزت، احترام جو ہے وہ ہر صورت بجا لانا چاہیے، کیونکہ یہ ائمہ اکرام جو ہیں یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک مسجد میں جب آپ کسی امام کو منتخب کرنا چاہتے ہیں یا آپ کسی خطیب کو منتخب کرنا چاہتے ہیں، تو کوئی بنیادی سی باتیں ہونی چاہیے جن کا خیال رکھا جائے، وہ کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہر فیلڈ اس کے لیے کچھ اس کے پیرامیٹرز ہوتے ہیں۔ جہاں پہ بھی آپ نے کسی شخص کو سلیکٹ کرنا ہے، سرکاری جابز ہیں، جس فیلڈ کی جاب ہے اس فیلڈ کا ایک ویل ورسڈ، ایک ایکسپیرینسڈ وہ پرسن ہونا چاہیے، جس کی فیلڈ میں، جس کی بیک گراؤنڈ میں اتنا ایکسپیرینس ہونا چاہیے، اس کا اتنا ایکسپوجر ہونا چاہیے۔ یہ دنیاوی طور پہ ہم چیزیں دیکھتے ہیں۔ جو امام مسجد ہے، دیکھیے ہم تو صرف ظاہر دیکھ سکتے ہیں نا کسی بھی شخص کا، کہ اپیرنٹلی اس کی فزیک کیسی ہے، اس نے ماشاءاللہ باریش آدمی ہے، سنت کے مطابق اس کا چہرہ سجا ہوا ہے، با اخلاق آدمی ہے، با کردار آدمی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دنیاوی چیزیں ریکوائرڈ ہیں نا ساتھ، وہ یہ ہے کہ اس شخص نے
مدرسہ میں اساتذہ سے شرف تلمذ اپرینٹس شپ کا رشتہ جو ہے وہ ایک قائم ہوا ہونا چاہیے. بالکل صحیح, یعنی اس کے پاس کوئی ڈگری ہونی چاہیے. ڈاکٹر صاحب ڈگری کی بڑی ویلیو ہے. میں اس کی مثال, آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, میں اس کی مثال ایسے دیتا ہوں کہ ایک آدمی جب MBBS کر لیتا ہے تو اسے اس کے نام کے ساتھ ڈاکٹر لگ جاتا ہے. اب بہت سے ایسے لوگ ہیں جو پریکٹس نہیں کرتے, کلینک پہ نہیں جاتے, کسی ہاسپٹل میں نہیں جاتے, بلکہ وہ اپنا کوئی کاروبار کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اس ڈگری کی وجہ سے ان کے نام کے ساتھ ڈاکٹر جو ہے وہ لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح ایک عالم دین جب کسی جامعہ سے ڈگری حاصل کر لیتا ہے تو اس ڈگری کی ایک ویلیو ہے, اس کے ساتھ اس ڈگری کی وجہ سے جو ہے وہ ایک ویلیو اس کو مل جاتی ہے. اب بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس فیلڈ میں پریکٹس نہیں بھی کرتے, لیکن وہ قابل احترام ہیں. جی ڈیفینیٹلی. دیکھیے اس میں نا یہاں سے ہم دو رستے جو ہیں یہ نا لوگ اختیار کرتے ہیں. یہ جو آپ نے ایک بات کی ہے یہ ایک رستہ ہے کہ اس شخص کے پاس اتنا علم اور اس کی اس علم کے حصول کی ایک سند اور سرٹیفکیٹ ہوتا ہے کہ اس شخص نے ہمارے پاس وقت لگایا ہے. دیکھیے اکیلی کتابیں پڑھ کر, گھر میں بیٹھ کر, ٹی وی کی سکرین پر, یعنی وداؤٹ ہولڈنگ دا ریلیشن آف اپرینٹس شپ, شرف تلمذ, اساتذہ کے سامنے زانو تلمذ حاصل کرنے کے بغیر یہ علم حاصل نہیں ہوتا. اس سے شاید آپ کو کتابیں تو پڑھنے آ جاتی ہیں یا آپ کو اپیرنٹلی کچھ ٹرانسلیشنز کے ساتھ حدیث تو پڑھنی آ جاتی ہیں, لیکن جو جسٹ آف نالج ہے نا, جس کو ہم فقاہت کہتے ہیں, کمپریہنشن کہتے ہیں, وہ اس وقت تک حاصل نہیں ہوگی جب تک ہم باقاعدہ اساتذہ کے سامنے بیٹھیں گے نہیں. ہمارے ہاں اس کے لیے ماشاءاللہ مدارس موجود ہیں, ہر سیکٹ کے اپنے اپنے وفاق المدارس کے بورڈز موجود ہیں کہ مدرسہ سے جو شخص ایک باقاعدہ ایک بتدریج وہ علم کا حصول کرتا ہے اور اس نے 7-8 سال عالمیہ کے لگا لیے ہوتے ہیں, پھر اس کو باقاعدہ سند ان وفاق کی طرف سے جاری ہوتی ہے جو گورنمنٹ کی طرف سے ایک باقاعدہ منظور شدہ بورڈ ہے. یہ پہلے 5+5 10 بورڈ تھے, اب انہوں نے اس میں مزید اضافہ ایڈیشن کر دیا ہے تو وہ مختلف اور بھی بن گئے. یعنی بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو باقاعدہ ایک آپ کہہ لیں سرکاری سی حیثیت حاصل ہو جاتی ہے اگر آپ پراپرلی پڑھے ہوئے ہیں. تو یہ بنیادی ریکوائرمنٹ اس کی ہونی چاہیے کہ اس کے پاس یہ سند ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کی بیس ہے قرآن اور حدیث پر. اصل بیس کسی بھی دینی علوم کی یہ ہے. تو کوئی بھی شخص جو امام ہے, عالم ہے, خطیب ہے, اس کے پاس کم از کم قرآنی علوم کے حوالے سے, قرآن کی آیات بینات کے حوالے سے اتنا علم ضرور موجود ہونا چاہیے کہ وہ ایک اچھے لحن سے قرآن پڑھ سکیں, اچھی تجویدی قواعد کے ساتھ قرآن پڑھ سکیں. اور اگر اس کا یہ فیلڈ کمزور ہے تو وہ مدرسہ جہاں سے وہ چیزیں پڑھ کر آیا ہے, بلکہ مدارس کو بھی چاہیے کہ اپنے تائیں ایسے لوگوں کو اپنے فارغ التحصیل کریں یا گریجویٹ ان کو بنائیں کہ جن بچوں کا اتنا یعنی گرفت ہو کہ وہ کم از کم تجویدی قواعد کے ساتھ قرآن پڑھ سکیں, تاکہ جب وہ مسجد میں امامت کروائیں, خطبہ جمعہ میں آیت قرآنی پڑھیں, یہ نہ ہو آگے کوئی قاری اس سے زیادہ ایکسپرٹ بیٹھا ہو اور وہ کہے کہ اس شخص نے تو مدرسے میں بھی وقت لگایا ہے, اتنا پڑھا ہے, لیکن اس سے بہتر قرآن میں پڑھ سکتا ہوں. تو اس لیے مدارس کو یہ ساتھ ساتھ چاہیے کہ بچے کو اس حوالے سے بھی اس کی گرومنگ کریں. اچھا قرآن پڑھنا ہے, احادیث کی عبارات اچھے طریقے سے اس کو پڑھنی آئے, فقہی عبارات اور ائمہ کرام کے اقوال اس حوالے سے اس کی کچھ نہ کچھ اس کی استعداد ہونی چاہیے, ان چیزوں کو سمجھ سکے, کتب بینی کرے, کتابوں کا مطالعہ کرے. اور یہ ساری چیزیں اگر اس میں یہ استعداد ان چیزوں کو کرنے کی موجود ہو تو اس شخص کو ڈیفینیٹلی اس کام کو کرنا چاہیے. لیکن یہاں پہ میں اضافہ کرتا چلوں کہ یہ کام تو ہوتا ہے لیکن اس کو چیک کس نے کرنا ہے. انتظامیہ وہ ہے جو ان علوم سے واقف ہی نہیں ہے. بالکل بالکل, یہ ہمارا معاشرے کا بڑا المیہ ہے. اس لیے میں یہاں پہ آپ کے فورم سے یہ سجیسٹ کرتا ہوں کہ ہر مسجد کے اندر ایک ایسا عالم دین اس کی روحانی سرپرستی ہی لے لیں کہ جب کہیں ایسا کوئی انہوں نے عالم دین, کوئی اپنا خطیب, کوئی امام مقرر کرنا ہے تو اپنے ساتھ ایک ایسی شخصیت کو اپنی سپرویژن کے طور پہ رکھیں جس کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ وہ ان لوگوں کو چیک کر سکے کہ آیا یہ جو چیزیں ہم نے کی ہیں اس کی استعداد اس بچے کے اندر یا اس عالم کے اندر, اس اوریٹر کے اندر, اس خطیب کے اندر, اس قاری کے اندر موجود ہیں یا نہیں ہیں. اگر وہ اس کو اوکے کر دیتے ہیں تو ڈیفینیٹلی سند تو ہمارے پاس دنیاوی لحاظ سے موجود ہے. دیکھیں اسی طرح یہ ہمارے کالجز جتنے بھی ہیں ڈیمو لیتے ہیں, جب ٹیچر کو سلیکٹ کرتے ہیں نا, کہتے ہیں سند آپ کو یونیورسٹی نے دے دی ہے, وہ ہمیں یقین ہے کہ آپ کے پاس اتنا علم ہے. اب ہمیں آپ نے یہ بتانا ہے
کہ آپ کو پڑھانا آتا ہے کہ نہیں آتا, اکیلی ڈگری کو ہم نے کیا کرنا ہے. تو اس لیے ان کو چیک کرنے کے لیے ایک ویل ورسڈ اور عالم دین ہونا چاہیے جو ان کو اس حوالے سے چیک کر لے ان ڈائمینشن سے. تو یہ چیزیں ہونی چاہیے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ہم نے جب اپنی تعلیم مکمل کی جامعہ سلفیہ سے تو مجھے یاد ہے کہ ہمیں شیخ الحدیث مولانا عبدالعزیز علوی حفظہ اللہ تعالی, آپ کے بھی وہ استاد ہیں, انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ آپ نے تعلیم کا دورانیہ مکمل کیا ہے تو یہ مت سمجھیے گا کہ آپ نے پورا علم حاصل کر لیا ہے, بلکہ ابھی تو آپ کو لائبریری کی چابی ملی ہے. تھریش ہولڈ پہ. ہاں, تو ابھی آپ نے سمجھ لیں کہ ابھی آپ کو صرف لائبریری کی ملی ہے, اب آپ نے دروازہ کھول کے اس کے بعد اپنے جو ہے وہ تعلیم کو آگے لے کے چلنا ہے. تو ہمارے جو ائمہ اور خطباء جو اپنی تعلیم کو مکمل کر لیتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اب حرف آخر ہی ان کی بات ہو گئی ہے, ان کے لیے کوئی تجویز دیجیے گا, کیونکہ آپ ماشاءاللہ یونیورسٹی سے منسلک ہیں, تو کوئی ایسے ادارے یا کچھ آج کل آن لائن کورسز کا بہت ٹرینڈ ہے, کچھ ایسی یونیورسٹیز جو ہیں جو آن لائن کورسز کرواتی ہوں, یا دوران فیلڈ میں کام کرتے ہوئے ہمارے جو امام مساجد ہیں یا خطباء ہیں وہ اپنی جو سیلف گرومنگ ہے اس کو کیسے جو ہے وہ ڈیولپ کر سکتے ہیں؟ جی بہت اچھی بات ہے. شیخ صاحب واقعتاً شیخ صاحب بھی فرماتے ہیں, ہمارے سب کے استاد بھی ہیں, اللہ کریم ان کی حفاظت فرمائے. تو یہ بات واقعتاً ایسے ہی ہے کہ ہمیں تھریش ہولڈ پہ لا کے کھڑا کر دیتے ہیں, ایک قسم کی لائبریری کی مل گئی کہ اب یہ جو علمی خزانہ ہے نا اب آپ نے پڑھنا ہے. اس سے پہلے جو آپ پڑھتے رہے ہیں وہ چیزیں تھیں جو باقاعدہ آپ کے اوپر ایک برڈن تھی کہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے, پھر اس کا امتحان بھی دینا ہے. تو اس لیے ہم اپیرنٹلی اس سے باہر جاتے نہیں ہیں کہ ہم اسی کو ہی کور کریں تاکہ ہم میکسیمم جو ہے نا اس میں نمبر گین کر سکیں. اب اس کے بعد یہ ہے کہ جس طرح ہمارے ائمہ و خطباء اگر ان کا فیلڈ صرف یہیں تک مختص ہے, تو جس طرح ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں لاسٹ جو ہمارا پروگرام تھا اس میں ہم نے بات کی تھی کہ ائمہ و خطباء کے پاس فجر سے لے کر ظہر تک ایک پلینٹی آف ٹائم پیک آورز ہوتے ہیں. بالکل. یہ وہ وقت ہے جہاں پہ ہمارے سارے جتنے بھی اکیڈمیز ہیں, ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں, سرکاری ادارے ہیں, یونیورسٹیز ہیں, وہ اس وقت کھلے ہوتے ہیں. تو ان کو چاہیے کہ وہ ایسے اداروں کے ساتھ اٹیچ ہوں جو باقاعدہ کورس کراتے ہیں. مثلا میں اس کو ریکمینڈ اس اعتبار سے اپنے سامعین کے لیے کرتا ہوں, ہمارے وہ جو ہمارے ماتھے کا جھومر ائمہ و خطباء ہیں, جو ہمارے لیے ایک لیڈرشپ کا جن کا کردار ہے معاشرے میں, کہ وہ مثلا IRI ہے, انٹرنیشنل ریسرچ انسٹیٹیوٹ جو ہے, تو اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ IIUI انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی جو ہے اسلام آباد میں, اس کے تحت پھر شریعہ اکیڈمی ہے, وہ نا باقاعدہ بلال سب کورسز کرواتے ہیں. کبھی افتاء کا کورس کرا دیا, کبھی عالم اور خطیب کا کورس کروا دیا, کبھی اس میں انہوں نے کورس کروا دیا اس میں اسلامک بینکاری کے حوالے سے کورس کرا دیا, معاشرتی ایشوز کے حوالے سے, سوشل ویلیوز کے حوالے سے کورس کروا دیا. یہ وہ شارٹ کورس ہیں. اس کی نوعیت بلال صاحب یہ ہوتی ہے, دیکھیے کہ انہوں نے ایڈورٹیزمنٹ دی اور اس کے تحت جن لوگوں نے انرول کروایا انہوں نے باقاعدہ ان کو لٹریچر بھیجنا ہے, بکس کا لٹریچر بھیجنا ہے. بکس کا لٹریچر بھیجیں گے تو طلبہ یا جو بھی ان کے ساتھ اٹیچ ہے, تو ماشاءاللہ یہ ہمارے خطباء ہیں, علماء ہیں, لیکن یہ چونکہ دنیاوی ڈگری ضرورت بن چکی ہوتی ہے, بالکل, تو اس کے لیے کتابوں کو سارا پڑھنا, پھر اس بیس پہ اسائنمنٹ تیار کرنا, اور باقاعدہ پھر اس ادارے کو بھیجنا کہ ہم نے یہ چیز پڑھ کر یہ چیز اس سے تیار کی ہے. تو پھر وہاں کے اساتذہ اس کو چیک کرتے ہیں, اور پھر اس بنا پہ ان کو یہ 4 مہینے 6 مہینے 1 سال کے جو کورسز ہیں اس بنا پہ ان کو ڈگری ملتی ہے. تو وہ ڈگری ڈیفینیٹلی جب افتاء کی ڈگری ملے گی, جب ان کو یہ ان شارٹ کورسز کی ڈگری ملے گی, تو اس سے پہلے والا نالج اور اب یہ جو کورسز کر لیے ہیں اس کے بعد والا نالج اور ان کی گرومنگ, اس میں ڈیفینیٹلی آپ اس میں فرق محسوس کریں گے کہ یہ طلباء, یہ ہمارے علماء, یہ خطباء, یہ ہمارے واعظ یا یہ ہمارے قرائے کرام, یہ ائمہ کرام, ان میں ڈیفینیٹلی اس کو پڑھنے کے بعد اتنا فرق آیا ہے اور یہ علم اتنا جاگزیں ان کے اندر ہو چکا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. آخری ایک پروگرام میں سوال شامل کرتے ہیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ معاشرے میں ہمارے خطباء نے کیا کوئی مثبت کردار ادا کیا ہے, یا کہ یہ بس ایک روایتی سا سلسلہ چل رہا ہے کہ ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں؟ دیکھیے یہ کویسچن واقعتاً کریٹیکل کویسچن ہے, تو اس میں یہ پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے. جہاں تک اس منصب کا تعلق ہے امام کا, خطیب کا, تو وہ تو 100% اس کا کردار ہے ہی بڑا ہے, کیونکہ امام مسجد, خطیب آدمی وہ لوگوں کے سامنے ہوتا ہے, وہ ایک پبلک فگر بن چکا ہوتا ہے, لوگ اس کو کاپی کرتے ہیں. کسی بھی محلے میں, کسی بھی کالونی میں جو امام اور خطیب ہے
اس کا رول اس اعتبار سے بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ جہاں پہ وہ چلتا ہے لوگ اس کو چلتا بھی دیکھتے ہیں، اس کو کھاتا پیتا بھی دیکھتے ہیں، اس کو پہنا ہوا بھی دیکھتے ہیں، اس کا لائف سٹائل مکمل طور پہ کاپی ہوتا ہے، کاپی نہ بھی ہو یعنی اس کو نظروں میں مانیٹر ہو رہا ہوتا ہے، مانیٹر ہو رہا ہوتا ہے اور جب مانیٹر ہو رہا ہوتا ہے تو وہ سفید کپڑا ہے نا، CCTV کیمرے لگے ہوئے، وہ اتنے سارے کیمرے لوگوں کے لگ جاتے ہیں، 2 کیمرے، تو تھوڑا سا بھی اس سے کوئی غلطی ہوتی ہے، اگر وہ بھی انسان ہے، اس کی ضروریات بھی ہیں، اگر اس نے بھی بازار میں مارکیٹ میں جانا ہے تو لوگ اس کو بڑی حیران کن نظروں سے دیکھتے ہیں، حالانکہ وہ اسی معاشرے کا ہی فرد ہے۔ تو اس لیے یہ چیزیں یہ ہیں، دیکھیں عالم دین خطیب اس نے ان کو کھانے پینے سے لے کر پہننا، معاشرے کے ساتھ ڈیلنگ، ان کے سوشل ایشوز، ان کے خاندانی مسائل اور جو کمیونل مسائل ہیں، پھر تجارتی ایشوز ہیں، یہ ساری چیزوں پر لوگوں نے سوال اس سے کرنا ہے۔ اس لیے اس کا کردار تو ہمیشہ ہی اہم رہا ہے اور اس کو ویل ایکوپڈ اس اعتبار سے ہونا چاہیے کہ جس طرح ہم نے کورسز کی بات کی، وہ اسی بنا پہ ہوگا کہ وہ ان چیزوں کو اسی لیے خود پہلے سیکھے تاکہ لوگوں کے ایشوز کو ایڈریس کر سکے۔ اور ڈیفینیٹلی ہمیشہ ہی دیکھیں، آج جو ہم اچھی باتیں محلے کے لوگ، کالونی کے لوگ کرتے ہیں تو اس کے پیچھے اس عالم، اس حافظ، اس قاری، اس خطیب کا ہی کردار ہوتا ہے۔ اگر کوئی ان کے اندر سوشل ویلیوز پائی جاتی ہیں، اگر انہوں نے کسی رسم و رواج کو جو پرانا ان کے زمانے سے چلتا رہا وہ بھی توڑا ہوتا ہے، تو وہ اسی عالم دین کی وجہ سے اس کی ترغیب دلانے پہ ہوتا ہے۔ اس لیے عالم دین کا رول یہ پازیٹیو ہے الحمدللہ، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ دیر آر سم بلیک شیپ ان دا سوسائٹی، تو وہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں، یہ برائے نام ہوتی ہیں، تو یہ معاشرے میں جب ایسی چیزیں ہوتی ہیں تو صرف ان کو نہیں دیکھنا چاہیے، ہمیں پازیٹیو اجتماعی طور پر خطباء کا مثبت کردار، وہ مثبت کردار ہی وہ ہمیشہ ہی مثبت رہا ہے اور آئندہ بھی مثبت ہی انشاءاللہ رہے گا۔ اگر کسی کا ذاتی لحاظ سے انڈیویجولی کسی کے وہ تو اس طرح کا تو ہر جگہ پہ کوئی نہ کوئی ریئر کیسز تو آتے ہی رہتے ہیں۔ تو مسجد کا ایک معاشرتی کردار ہے، مدرسے کا ایک معاشرتی کردار ہے، اور خطیب، امام، قاری یہ اس کے ایک باقاعدہ سٹیک ہولڈر ہوتے ہیں، تو لہذا یہ پہلے بھی مثبت کردار ادا کرتے ہیں، آئندہ بھی کریں گے انشاءاللہ، اور ہم امید کرتے ہیں کہ جو ہماری کچھ تجاویز ہیں علمی اعتبار سے یہ لوگ اپنے آپ کو انہانس بھی کریں گے، ایکوپ کریں گے، اور مدارس بھی ان کے لیے ایسے کورسز ڈیوائز کریں کہ جو باقاعدہ ان کے لیے گرومنگ کا باعث بنے، تاکہ وہ سوشل ایشوز جو معاشرے میں آتے ہیں نا ان کو ایڈریس کریں، تو لہذا یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے وقت دیا۔ ناظرین کرام، آپ نے جانا ڈاکٹر صاحب نے بہت ہی پیارے انداز میں یہ بات آج ہمیں سمجھائی ہے کہ ائمہ اور خطباء کا معاشرے میں ایک بہت گہرا کردار ہے، معاشرے کو تشکیل دینے میں، معاشرے کو بنانے میں، لوگوں کی ذہن سازی کرنے میں۔ ہم اس سلسلے کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔